الرحیم۔ اعتراض نمبر 3 جو احادیث کو لے کر کے کیا گیا، کا سنو رضا خانیوں، ترمذی کتاب التفسیر سورہ انعام میں ہے، حضرت مسروق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا یا کسی کی شے کو چھپایا، وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ ومن زعم انه يعلم ما في غد فقد اعظم الفریۃ علی الدین اللہ، یعنی جو کہے کہ حضور علیہ السلام کل کی بات جانتے ہیں، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، جھوٹ۔ اب تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مسروق روایت فرماتے ہیں، حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں جو محبوب کائنات، محبوب رب العالمین۔ اب دیکھیں آپ، افقہ الفقہا کہہ سکتے ہیں، مطلب فقہ جو واقعی میں بہت زبردست فقہ دانی، بہت زبردستی جو ہے جانکار، بہت زیادہ فقیہہ، عالمہ، فاضلہ، اور جانے کیا کیا الفاظ بھی نہیں مل رہے مجھے تو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت صادقہ پائی ہوئی، صالحہ پائی ہوئی، بہت زیادہ وہ فرما رہی ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ جو قریب رہا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو چہیتا رہا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ فرما رہی ہیں کہ جو یہ کہے کل رسول جو جانتے ہیں، تو جو یہ کہے کہ رسول کل کیا ہوگا یہ جانتے ہیں، تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اب دیکھیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ رہا اہل خبیثوں کا اعتراض۔ اچھا، ہم اس کا جواب پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ 3 باتیں اپنی ظاہری معنی پر نہیں ہیں، آپ کے یہ قول اپنی رائے کے مطابق ہیں، اس پر کوئی حدیث مرفوع پیش نہیں فرماتی، بلکہ آیات سے استدلال فرماتی ہیں رب تعالیٰ کو دیکھنے کے متعلق۔ سمجھ گئے؟ حضرت ابن عباس نے روایت جو ہے پیش کی ہے، اور پھر اب جمہور اہل اسلام اس کو مانتے چلے آئے ہیں جو ابن عباس نے پیش کی ہے۔ دیکھو اس کی تحقیق مدارج النبوہ اور نسیم الریاض وغیرہ میں، اور پھر ہماری کتاب شان حبیب الرحمن سورہ نجم میں پڑھیں آپ۔ اسی طرح صدیقہ کا یہ فرمانا کہ حضور نے کوئی چیز نہ چھپائی، اس سے مراد احکام شرعیہ تبلیغیہ ہیں، کچھ بھی نہیں چھپایا حضور نے، ورنہ بہت سے اسرار الہیہ پر لوگوں کو مطلع نہ فرمایا، ہے نا۔ مشکات کتاب العلم فصل 2 میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کہ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ خود بیان کرتے ہیں، مجھ کو رسول پاک سے 2 قسم کے علوم حاصل ہیں، ایک وہ جس کی کاٹو کہ اللہ اکبر، یہ حدیث پاک ہم نے خود پڑھی ہے اپنے شیخ صاحب سے جامع الرضا میں۔ دیکھیں آپ، یعنی ایک وہ علم کے جو ظاہر ہے، یعنی احکام تبلیغیہ، ایک وہ علم کے جو ظاہر نہیں، اسرار الہی سے ہے، رموز ایزدی۔ ابو بکر شبلی نعمانی، وہ ابو بکر شبلی، ابو بکر شبلی یہ وہی تو تھے کہ وہ راز ظاہر کر دیے لوگوں میں کہ جو ظاہر نہیں کرنے تھے، پھانسی دے دی گئی، بہت بڑے مجذوب، بہت بڑے زبردست جانکار۔ پھانسی کے وقت کہا گیا تھا، جنید تم تو جانتے ہو میرا میٹر، تم کیوں کنکڑ مار رہے ہو، یہ مکاشفۃ القلوب میں واقعہ مرقوم ہے۔ تو کہا وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن حکم تو شریعت کا ظاہر پہ لگے گا نا۔ تو کنکڑوں سے سنسار کیا گیا۔
یہی بات جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول پاک سے دو چیزیں حاصل ہیں، ایک وہ جو کہ ظاہر ہے احکام تبلیغیہ، اور پھر وہ کہ جو میں ظاہر کر دوں تو تم میرا گلا کاٹ دو گے۔ بہت سارے ابو منصور حلاج کیا تھے، وہ بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات پیش ہوئے کہ ان سے کچھ نہ کچھ ظاہر ہو گیا انہی رموز ازدی میں سے، پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تو وہ ہوا۔ یہ مجذوب تھے بہت زبردست۔ اچھا، ہر وقت مجذوب نہیں تھے شاید۔ پتہ چلا، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ اسرار الہیہ نامحرم سے چھپائے گئے ہیں۔ اسی طرح صدیقہ کا یہ فرمانا، صدیقہ یہ صدیقہ سے مراد حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ٹھیک ہے، کہ کل کی بات حضور نہیں جانتے، اس سے مراد یہ بذات نہ جاننا ہے، یعنی خود سے نہیں جانتے، ورنہ صحیح حدیث اور قرآنی آیات کے مخالف بات ٹھہرے گی۔ حضور علیہ السلام نے قیامت کی، دجال کی، امام مہدی کی، حوض کوثر کی، شفاعت کی، بلکہ امام حسین کی شہادت کی، جنگ بدر میں ہونے سے پیشتر کفار کے قتل کی، ہر جگہ قتل کی خبر، اور اسی طرح اور بھی جگہ جگہ جو ہے خبریں دی ہیں، جگہ جگہ قتل کی خبریں دی ہیں۔ نیز اگر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے ظاہری معنی لے بھی لیے جائیں تو مخالفین کے بھی خلاف تو ٹھہریں گے، کیونکہ وہ بھی تو بہت سارے غیوب کا علم مانتے ہیں، اور اس میں بالکل نفی ہے، اس بات میں بالکل نفی ہے کہ نبی کل کی بات نہیں جانتے، الیاذ باللہ، اس کے ظاہری معنی۔ تو کہا ایک منٹ یہ کیا ہوا؟ ہے نا، لہذا